قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ نحل کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تو سب سے پہلا جو عمل ہو وہ تعوذ ہو، یعنی اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ تو یہ جو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، در حقیقت سبب یہ ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک غلطی کی جاتی ہے، جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کیا جاتا ہے نا، تو اس ترجمے کے اندر سب سے بنیادی طور پر غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ سے پناہ تھوڑی مانگنی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اگر اللہ سے پناہ مانگیں گے تو پھر کس کی پناہ میں جائیں گے؟ یہ ترجمہ یہاں پر یہ ہوگا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اچھا، اب ایک بات یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر ڈائریکٹلی قرآن پاک پڑھ لیا جاتا تو کیا مسئلہ تھا؟ تعوذ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ دو حکمتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ جب دشمن تگڑا ہو، طاقتور ہو، مضبوط ہو، تو کس کی پناہ میں آتے ہیں؟ جو اس دشمن سے بھی زیادہ مقابلے میں مضبوط ہو، جو زیادہ دشمن کے مقابلے میں طاقتور ہو، اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ اب ہمارا دشمن کون؟ شیطان، اور شیطان سے مقابلہ خدا کی رحمت کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اسی لیے بندہ مومن سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ مولا ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہم تیرے بغیر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہے ہمارا کھلا دشمن، لیکن اب ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اور شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اور مولا تو ہماری مدد فرما دے۔ تو سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے۔ اور دوسری حکمت، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، وارث علوم مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا سبب کیا، حکمت کیا ہے؟ تو فرماتے دیکھے بندہ مومن زبان سے بہت سی باتیں کرتا ہے، بس اوقات جھوٹ بھی بول دیتا ہے، غیبت بھی کر دیتا ہے، چغلی بھی کر دیتا ہے، بہت سے گناہ زبان کے ذریعے سے کر لیتا ہے اور زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا سب سے بنیادی جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی اس ناپاک زبان جس سے گناہ کیے گئے ہیں اسے پاک کرے، پھر خدا کا قرآن اور خدا کا کلام پڑھے۔ تو اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جاتی۔